بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد حنیف صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے کسی صاحب سے۔ دیکھیے کس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور بات کا آغاز کیا، لیکن جیسے ہی اس صاحب نے ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی بات کی تو کس قدر نروس ہو گئے محمد حنیف صاحب، اور خاص کر جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان عقیدے کا ذکر کیا اس بندے نے، تو محمد حنیف صاحب نے کس طریقے سے یعنی نفرت کے ساتھ گویا کہ چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، اور پھر جو مولویانہ انداز میں فریب کاری کی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پہلے یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنیف صاحب کیسی طبیعت؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں شایان بات کر رہا ہوں، ناظم آباد سے ہے، لاہور ہوٹل۔ شایان احمد۔ اچھا، ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حنیف صاحب کہ یہ جو سورہ یوسف میں سجدہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے؟ نہیں معلوم کیا؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میرے ماما ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا اللہ کو سجدہ ہے، تو میں نے آپ کا نمبر لیا ہے، میں نے۔ کون ہے آپ کے ماما؟ میرے ماما کاشف ماما ہے۔ اچھا، میں نور الہی صاحب کا، نور الہی ہے نا ناظم آباد میں، جن کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جی، میں ان کا پوتا ہوں۔ اچھا اچھا جی آپ دیکھیے، وہ ہماری دعوت القرآن ہے، اس کی دوسری جلد میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اسے آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ تو وہ ہے نہیں میرے پاس۔ نہیں، وہ مشہور ہوگی، آپ دے دیں، کہیں جا کے مطالعہ کر لیں۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ناظم سلمان صاحب، وہ ان سے بات کر لیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ اچھا، ویسے ہی آپ کے اس میں جو ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یہ تعظیمی ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی جب آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے حکم سے ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے؟ جی، یہ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ جی، مانتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل، وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اچھا جی، ڈاکٹر عثمانی کی انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، کاشف ماما نے وہ انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، اس میں وہ لہو کی زمین جو ہے۔ آپ ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹوں کو چھوڑیں، آپ قرآن پہ چلے بس۔ تو ڈاکٹر عثمانی پھر قرآن کے خلاف گئے، کافر ہو گئے وہ تو۔ آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں، بالکل جی، میں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جب یہ ڈاکٹر عثمانی نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عثمانی کے بارے میں یہ غلط افواہ پھیلائی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی؟ نہیں، جو دو کیسٹیں آئی ہیں ان کی ڈاکٹر عثمانی کی کہ لہو کی ضمیر یہ اللہ کے لیے، وہ بناوٹی کیسٹیں ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے کس قدر فریب دے رہے ہیں محمد حنیف صاحب کے، ڈاکٹر صاحب کی وہ کیسٹیں نہیں بناوٹی بنائی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ معاملہ ہے محمد حنیف صاحب کا۔ اب تو بالکل سنا ہے، ہوش و آواز میں بھی نہیں ہے، انتہائی معذور ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 7.5 سال ہو گئے ان کو سمجھاتے ہوئے، ہر اینگل سے دلائل دیے ہیں قرآن کے، لیکن یہ قرآن کی بات پیچھے کر کے اپنی تفسیر، میری تفسیر پڑھو۔ محمود الحسن کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، اشرف علی تھانوی کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، طاہر القادری کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، سارے اپنی تفسیروں کی طرف، قرآن کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ جب زیادہ تھوڑے سے تعداد ہو جائے گی تو پھر اللہ کا مقابلہ کرو گے اور امیر کو کھڑا کر دو گے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں؟ تو بتاؤ پھر تمہارے میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرو، بات بگڑ گئی ہے، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔ یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، بالکل حق دعوت ہے، اس کی گواہی دے چکے ہو آپ لوگ سب
لیکن اب نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے، جماعت آگے آ گئی، نظم آگے آ گیا اور ایمان عقیدہ پیچھے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور غور و فکر کرنے کی، ورنہ محمد حنیف کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا بھائی، یہ تو طے ہے، کیونکہ جس نے بھی شرک کیا یہ شرک ہے۔ یہ عقیدہ سجدہ تعظیمی جو لے کے آئے ہیں ابن کثیر کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے، ان مولویوں کی اور ان مسلک پرستوں کی تفسیر کو انہوں نے مانا ہے، اور واحد عالم دین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اس کو یہ نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سجدے کا وہاں ذکر ہی نہیں کیا، اور پوری طرح خوابوں کی تعبیر کا باب لائے ہیں، اور اس میں یعقوب علیہ السلام والی وہ 6 نمبر آیت میں جو انہوں نے تفسیر بیان کی ہے وہ اس لائے ہیں، یا 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت، اور اس میں بھی وہ سجدے کا انہوں نے اس میں وہاں ذکر ہی نہیں کیا، اور یہ سجدے کو تعبیر مان رہے ہیں۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔